پچھلے سال بھی انہوں نے تجوید پڑھائی ہے، اس سال بھی الحمدللہ تجوید کی خدمت کرنے دے پھر دعا فرماؤ اللہ تعالیٰ کو استقامت عطا فرماوے۔ ایک صرف دو ایتا واسطے سارے مدرسہ طالب علم محمد ارباز حضرات محترم یہ بھی میں آج کرتے ہوں کہ بچہ درس نظامی پڑھتا بھی آیا عالم دین بڑھنے واسطے اسا کہ بھی عالم دین ہوگا تو قرآن پاک مجہول پڑھے تو ایک حال شکدی نہیں، عالم دین ہوگا تو کم از کم قرآن پاک تبید مطابق پڑھے۔ انہوں نے لائلہ جی بھی ماشاءاللہ تشریف فرمائیں، انہوں نے آکے بھی میرے دل دی آرزو ہے کہ میرا ایک بچہ تے ہوئے جڑا دین دے واسطے وقت ہوتی بنیے تے عالم دین ہوئے تے میری زندگی میں ممبر پہ پہے تھے اسا بابا جی تو ارادہ پورا کر دیتا ہے۔ میں جی تو کو سے دکھایا تو بیٹا الحمدللہ تے ممبر تے کھڑ کے اللہ دے قرآن کی تلاوت کرنا پہ اللہ زندگی رکھے تے انشاءاللہ ممبر تے بہتے فرمان رسول بھی بیان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ربه يسلكه عذابا صعدا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله وإن له نار جهنم خالدين أبدا صدق الله العظيم سینہ ٹھڑ اقبالیہ واسطے دعوت پیش کرے سا سارے امیر محترم امیر تحریک لبیک یا رسول اللہ استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا عرفان خورشید عباسی صاحب آپ کتاب لاجواب فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا مولانا الصلاۃ والسلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ
والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. انتہائی واجب الاحترام معزز اور محتشم سامعین کرام، معزز اور محتشم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. احباب ذی وقار، جیسا کہ آپ احباب بخوبی واقف ہیں، آج کی یہ پروقار تقریب سعید عظمت قرآن و صحب قرآن کے سلسلہ میں انعقاد پذیر ہے. ہمارے انتہائی محترمی و مکرمی حضرت علامہ مولانا مفتی غلام دستگیر صاحب سیدہ شرفہ نائب امیر تحریک لبیک پاکستان، لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پی پی 245 کیرکوٹا میں والی آپ دی زیر سرپرستی وچ اس مقدس محفل کا انعقاد فرمایا گیا. دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس اپنی پاکیزہ محفل کو شرف قبولیت فرما کر حضرت صاحب کے علم میں، عمل میں برکتیں عطا فرمائے، اور آپ کی جتنے بھی جامعات ہیں، للبنات ہیں، طلباء کا ہے، طالبات کے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے توسل سے ان میں اپنی رحمتوں کا نزول عطا فرمائے، اور جتنے بچیاں بچے تعلیم کے زیور سے آراستہ ہو رہے ہیں، اللہ پاک انہیں کامیابی اور کامرانیاں عطا فرمائے. احباب ذی وقار، بغداد شریف کے ایک شیخ الحدیث تھے جن کا نام تھا حضرت ابو بکر بن مجاہد. ان کا یہ معمول تھا کہ وہ جب بھی حضور علیہ السلام کی حدیث کتب کا درس دیا کرتے تھے تو وقت کا چاہے وزیر ہے، بادشاہ ہے، وہ آ جائے، آپ اس کی تعظیم کے لیے کھڑے نہیں ہوتے تھے جتنی دیر تک وہ نبی علیہ السلام کا فرمان عالی شان بچوں کو پڑھاتے تھے. ایک مرتبہ حضرت ابو بکر بن مجاہد علیہ رحمہ اپنی مسند پر بچوں کو حدیث کتب کا درس دے رہے تھے، اور اچانک بغداد شریف کے ایک مجذوب حضرت شیخ شبلی علیہ رحمہ تشریف لائے. تو جو ہی حضرت شیخ ابو بکر بن مجاہد نے دیکھا کہ شیخ شبلی آ گئے، اور آپ نے پڑھانا بھی چھوڑ دیا، اپنی مسند بھی چھوڑ دی، اور کھڑے ہو کے جا کر استقبال کیا، سینے سے لگایا، دونوں آنکھوں کے درمیان بوسہ دیا. بوسہ دینے کے بعد لے آ کر اپنی مسند کے اوپر بٹھا دیا. تھوڑی دیر تک ان سے محو گفتگو رہی. جب باتیں ختم ہوئی تو کافی دور جا کر رخصت فرما کے واپس آئے. یوں ہی آ کر اپنی مسند پر بیٹھے تھے، طلباء نے پہلا سوال یہی کیا کہ حضور آپ تو بڑے ہی ناڈر اور غیرت مند اور جید استاد صاحب ہیں، ہم نے اپنی پوری زندگی میں آپ کو دوران درس اٹھتے نہیں دیکھا. یہ واحد ایک شخص ہے، ہستی ہے، جس کے لیے آپ کھڑے بھی ہوئے، استقبال بھی کیا، اپنی مسند بھی چھوڑی، سینے سے بھی لگایا، دونوں آنکھوں کے درمیان ماتھے پر بوسہ بھی دیا، اتنی دیر بیٹھے رہے، پھر خود جا کر چھوڑ کے آئے. معاملہ سمجھ نہیں آیا، معاملہ سمجھ نہیں آیا، معاملہ کیا ہے؟ یہ طلباء نے استاد صاحب سے شیخ ابو بکر بن مجاہد علیہ رحمہ سے سوال کیا، اور یہی الحمدللہ ہمارے بزرگ اکابر اساتذہ کرام اور ہمارے اسلاف کا یہی طریقہ تھا کہ وہ جب تک حضور علیہ السلام کا فرمان عالی شان بچوں کو پڑھاتے تو کھڑے نہیں ہوتے تھے، اور نہ ہی دوران گفتگو فرماتے تھے دنیاوی گفتگو. مولانا نور اللہ صاحب بصیر پور شریف والے، آپ کا بھی یہی معمول تھا کہ جب تک حضور کی حدیث پڑھاتے تو کسی کی تعظیم اور ادب و احترام کے لیے کھڑے نہیں ہوتے تھے، چاہے کہ دنیا کا بادشاہ آ جائے، منسٹر آ جائے، وزیر آ جائے، جتنا بھی بڑے عہدے کا مالک آ جائے. جب ایک مرتبہ آپ بصیر پور شریف میں آپ اپنے بچوں کو پڑھا رہے تھے، ایک بابو قسم کا بندہ آیا، اس میں 2 توڑے پیسوں کے بھرے ہوئے تھے. آپ بچوں کو پڑھا رہے تھے تو
اس نے کہا کہ حضور یہ قبول فرمائے. آپ پڑھاتے رہے، پھر مصروف رہے. اس نے پھر سلام کیا اور کہا کہ حضور یہ قبول فرمائے. جب اس نے تیسری مرتبہ کہا نا، وہ 2 توڑے پیسوں کے جو بھرے ہوئے تھے، اس نے کہا کہ سرکار قبول فرمائیں. تو مولانا نور اللہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی جوش میں آئے اور فرماتے ہیں لے جا کتیا، مجھے تیرے پیسوں کی ضرورت نہیں، تجھے نہیں پتا کہ میں فرمان مصطفیٰ پڑھا رہا ہوں. تو نہیں جانتا کہ میں حضور کا فرمان پڑھا رہا ہوں. اور یہ آپ کا معمول تھا کہ جتنا وقت آپ پڑھاتے آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے تھے. ادھر حضور کا فرمان پڑھا رہے ہیں، ادھر آنکھوں سے آنسو جاری ہیں. وہ عاشق لوگ تھے جنہوں نے حضور کے ساتھ محبت کی. اب یہی کنڈیشن حضرت شیخ ابو بکر بن مجاہد علیہ رحمہ کی تھی. جب طلباء نے سوال کیا حضور عجیب کنڈیشن دیکھی ہے، آج تک ایسا معاملہ ہم نے نہیں دیکھا کہ آپ نے اپنی مسند چھوڑی ہو اور کسی کا استقبال کیا، اور اتنا استقبال کہ مسند چھوڑ کر آپ جا کر استقبال کریں، سینے سے لگائیں، ماتھا چومیں، پھر آ کر اسی جگہ پر بٹھا دیں جس پر آپ جلوہ افروز ہوتے ہیں. تو شیخ ابو بکر بن مجاہد علیہ رحمہ فرماتے ہیں کیونکہ یہ محفل صاحب قرآن اور عظمت کے قرآن کے سلسلہ میں ہے، تو آپ فرماتے ہیں یہ میں نے ایسا نہیں کیا، حضور نے بھی ایسے کیا. شیخ ابو بکر بن مجاہد فرماتے ہیں میں نے ایسا نہیں کیا، میں نے تو اس طرح کیا ہے جس طرح نبی پاک علیہ السلام نے عمل کیا. انہوں نے کہا کہ حضور کس طرح؟ تو شیخ ابو بکر بن مجاہد فرماتے ہیں اے میرے پیارے طلباء سن لو، جب میں نے رات نوافل ادا کیے، نوافل ادا کرنے کے بعد میں سو گیا تو میں نے خواب میں دیکھا میرے کریم آقا علیہ السلام تشریف فرما ہے، آپ کے ارد گرد صحابہ کرام کا جمع غفیر ہے، میں بھی نبی علیہ السلام کی پاک بارگاہ اقدس میں موجود ہوں. اچانک شیخ شبلی آ گئے، میرے کریم آقا علیہ السلام اٹھے، شیخ شبلی کا استقبال کیا، گلے سے لگایا، ماتھے پر بوسہ دیا اور ساتھ بٹھا لیا. تھوڑی دیر بعد حضرت شیخ شبلی کو میرے کریم آقا علیہ السلام نے رخصت فرمایا. جب نبی علیہ السلام واپس تشریف لائے تو جس طرح طلباء کرام نے ابو بکر بن مجاہد سے سوال کیا، آپ فرماتے ہیں طلباء کرام اسی طرح صحابہ کرام نے نبی علیہ السلام سے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، شیخ شبلی تو ایسا زمانے میں آدمی ہے جسے کوئی قریب نہیں بٹھانا چاہتا، اور یہ تو درویش قسم کا آدمی ہے، آپ نے اسے اتنا پروٹوکول دیا، آپ نے اسے اتنی عزت سے نوازا. تو میرے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ھذا یقرأ بعد الصلاۃ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. اے صحابہ سن لو، یہ شیخ شبلی جب شام کو سوتا ہے، رات ہوتی ہے تو سونے سے پہلے یہ آیہ مقدسہ پڑھ کر سوتا ہے. مجھے اتنا پسند ہے، اتنا پسند ہے، میں نے اسے سینے سے بھی لگایا، اس کے ماتھے پر بوسہ بھی دیا. تو امام سے بتائیے گا جو بندہ ہر رات ایک آیہ مقدسہ پڑھ کر سوئے تو اسے حضور اتنا پسند فرماتے ہیں، اتنا پسند فرماتے ہیں کہ اسے گلے سے بھی لگاتے ہیں، ماتھا بھی چومتے ہیں. تو امام سے بتائیے گا یہ تو اس ایک بندے کی شان ہے جو ہر رات سونے سے پہلے ایک آیہ مقدسہ پڑھ کر سوتا ہے، تو پھر صاحب قرآن کی شان کیا ہوگی؟ میرے پاک محبوب علیہ السلام کا کیا عالم ہوگا؟ اللہ نے کتنی عزتوں سے نوازا ہوگا. ہاں جی، یہ آج عرش و فرش میں جتنی بھی رونقیں ہیں محبوب علیہ السلام کا تو صدقہ ہے. یہ الحمدللہ جگہ جگہ مختلف قسم کے مدارس، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشیوں میں جھنڈے، جلسے، جلوس، نعتیں پڑھی جا رہی ہیں، حضور کا ذکر خیر کیا جا رہا ہے. یہ آج سے نہیں، جب سے کائنات مرد وجود میں آئی ہے تب سے لے کر آج تک، اور آج سے لے کر قیامت تک
حضور علیہ السلام کا نہ ذکر ختم ہو سکتا ہے نہ رک سکتا ہے. اللہ پاک ایسی مخلوق پیدا فرماتا رہے گا جو اپنے پیارے محبوب کا ذکر کرنے والی مخلوق ہوگی. الحمدللہ ثم الحمدللہ. ہمیں انتہائی زیادہ خوشی ہوئی ہے کہ آج اس تقریب میں حضرت صاحب جس طرح بتا رہے تھے کہ طلبہ اکرام کی دستار بندی بھی ہے. ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی جتنے بھی اہل سنت و جماعت کے دینی ادارے ہیں اللہ تبارک و تعالی تمام کو دن دگنی رات چگنی ترقی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تمام مدرسین کی خیر فرمائے, تمام معاونین کی خیر فرمائے. وما علینا الا البلاغ. بڑی بااخلاق ملنسار شخصیت, محبت والی شخصیت, فخر اہل سنت, مجاہد اہل سنت, استاذ العلماء حضرت قبلہ مفتی محمد مطلوب احمد سعیدی صاحب دامت برکاتہ العالیہ. آپ بھی سٹیج دی تشریف فرمات ہے. اسا آپ کا بھی شکریہ ادا کرنے ہیں. اور انہوں نے نال ہی میرے بڑے ہی پیارے بھائی استاد الحفاظ, استاد القراء, اہل سنت دی مرکزی درسگاہ دے صدر مدرس حضرت قبلہ قاری اللہ رکھا اتاری صاحب, اللہ تعالیٰ آپ کی خدمت قرآن میں قبول فرماوے. اور مدرسہ فیض الاسلام نعرہ تکبیر. سارے حضرات کھڑے تھے استقبال فرماؤ. نعرہ نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت.